بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اللہ پاک کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ ایک کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب ہو گیا اور کشتی کو چوہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گھر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں؟ اس حوالے سے کئی سوالات اور جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس دن کہاں جاتی ہیں، مگر اکثر روایات جو کہ بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہ پر جاتی ہیں، جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جسے لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئی، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ اس دن کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کو کئی کتابوں میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھالوں کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جو کتابوں میں لکھی گئی، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے روز جانوروں کا جگہ جگہ خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ سامعین، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا۔ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پی جائے تو پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دو۔ بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اس جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اسے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ سامعین، ماہرین کے مطابق بلی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، اس لیے اگر پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ذائقہ نہیں لے سکتی۔ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلیوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ بلی بہت جلد وائبریشن کو محسوس کر لیتی ہے اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ بلی کو صرف پنجوں پر پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔
بلی اگر 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ بلی کے جسم میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی کی الگ شناخت کے لیے ناک کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ بلی کا جو جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس وجہ سے بھی یہ بڑا ٹکڑا چبا نہیں سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہیں۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اس لیے بلی تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جسے دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو گھاس سرخ رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔ جب ایک بلی مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ جب بلی پانی میں گر جاتی ہے تو اس کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ سامعین، بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے خلا میں سب سے پہلے بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس آ گئی تھی؟ یہ بات بھی آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواب میں رنگین بلی کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود کو آپ پر ظاہر کرے گا جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔